آپ کی بری وقت میں جب بظاہر اچھے نظر آنے والے انسانوں کا آپ کے ساتھ رویہ برا ہو جائے تو دکھی نہ ہوا کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان لوگوں کی حقیقت کھول دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی ہوتی ہے۔ برا وقت بڑی نعمت ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے برے لوگوں کو فلٹر کر دیتا ہے۔ برا وقت اللہ آپ کی مدد کے لیے بھیجتا ہے تاکہ آپ چھانٹی کر لیں کہ کون واقعی آپ سے محبت کرتا ہے اور کون بس دکھاوا کر رہا ہے۔ ایک آیت اللہ کی ان مع العسر یسرا انسان کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہر مشکل صرف تکلیف نہیں دیتی بلکہ نئے دروازے کھولنے کی چابی بھی ہوتی ہے۔ زندگی کی کوئی بھی پریشانی اگر ہمیں اللہ اور اس کی کتاب کی طرف واپس لے آئے تو سمجھ لیں کہ یہ محض آزمائش نہیں بلکہ ایک نیا راستہ ہے جو مزید آسانیوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ جس شدت سے ہم کسی مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں اسی شدت سے اللہ ہمیں اپنی قربت عطا کرتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو زندگی میں نئے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آنے والی آسانیاں صرف ایک نہیں ہوتی بلکہ سلسلہ وار ہوتی ہے اور ڈومینو ایفیکٹ کہلاتی ہے۔ جہاں ایک آزمائش ہمیں اللہ سے جوڑ کر مسلسل آسانیوں کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بندوں کے دکھوں کو؟ وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر ایک نس سے واقف ہے۔ اتنا تو مانتے ہو نا، اگر جانتا ہے تو پھر اس نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن اذیتوں سے گزرے گا، پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ تھوڑی سی پی لینا غم بلانے کو۔ کیوں نہیں کہا اس نے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کسی بھی عورت سے عارضی تعلق بنا لینا زنا کو حرام کیوں کہہ دیا اس نے؟ خدا بہترین سرانے والا ہے اس کو، لیکن اس نے غیر عورت کے جسم دیکھنا اور سرانا حرام کیوں کہہ دیا؟ کیوں اس نے کہا کہ آنکھوں میں آگ بھری جائے گی؟ کیا وہ نہیں جانتا بندے کا دل بہلانے کو بھی کچھ ہونا چاہیے؟ تم غلط ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ سے مادیت پرستوں کو پڑھا اور سنا ہے۔ تم نے کبھی آسمانی کتاب کھولی ہی نہیں۔ جب بھی تم پریشان ہوتے ہو نیچے اور فرائڈ جیسے غیر مسلموں کی کتابیں کھول لیتے ہو، ان کے کہے کے مطابق اپنی دل کی خواہشات کو پورا کرنا ہر مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہو، اور پھر یہ سارے طریقے آزمانے کے بعد تم وقتی سکون حاصل تو کر لیتے ہو، لیکن جب ہوش میں آتے ہو تو پہلے سے زیادہ بے چین اور اندر سے کمزور اور وحشت زدہ رہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا ہے جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے، جو تمہیں بتائے کہ تم بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو، جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ذات جل جلالہ ہے؟ اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، بات ماننے کی صلاحیت بھی پیدا کرو۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا ثواب کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میری
میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خرید و فروخت کے لیے بازار تشریف لے گئے۔ ایک دکان میں جا کر وہاں رک گئے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ سودا سلف خرید رہی ہے۔ سودا خریدنے کے بعد اس عورت نے جب رقم ادا کرنا چاہی تو وہ دکاندار نے کہا کہ عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں، چھوڑو پیسے اور جاؤ۔ اصل میں یہ دونوں عاشق اور معشوق تھے۔ مولانا رومی یہ سن کر غش کھا کر گر پڑے۔ دکاندار سخت گھبرا گیا۔ اس دوران وہ عورت بھی وہاں سے چلی گئی۔ خاصی دیر بعد جب مولانا رومی کو ہوش آیا تو دکاندار نے پوچھا، مولانا آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو مولانا نے جواب دیا، میں اس بات پر بے ہوش ہوا کہ تم میں اور اس عورت میں عشق اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ دونوں میں کوئی حساب کتاب نہیں، جبکہ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح گن کر پڑھتا ہوں۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے سے، بیٹا کیا تم جانتے ہو جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا، اچھا وہ کیسے ابا جان؟ باپ، دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔ جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، شراب بھی پیسوں کی خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے، اور گانے والی سی ڈی خریدنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جنت مفت میں ملتی ہے۔ میرے بچے، جو نماز پڑھتا ہے مفت پڑھتا ہے اور روزہ بھی مفت میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح استغفار کرنے اور نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ سے ڈرنے، اچھا اخلاق اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب کا حکم۔ ایک بوڑھی خاتون نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور کئی دنوں سے صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ ایک منکر خدا بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کو ایک مذاق کی عادت سوجی۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور اس بوڑھی عورت کا ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا کہ جا کر اس بوڑھی کو دے آؤ۔ جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا کہ یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت اتنی زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جلدی اپنے گھر کے کونے میں وہ رکھنے لگی۔ ایسے میں نوکر نے پوچھا، کیا آپ معلوم نہیں کرنا چاہیں گی کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ یہ سن کر بولی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کس نے بھیجا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ قبول کرنا سیکھیں اور راضی رہے تقدیر کے فیصلوں جو بظاہر ناگوار گزرے اس میں یقیناً بھلائی ہی پوشیدہ ہے، کیونکہ تقدیر کاتب 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے۔ کبھی بھی اپنے اس اچھے وقت کے انتظار میں اپنے آج کے دن کو، اپنے ابھی کو برباد مت کریں۔ یقین کریں کل آپ اس وقت کو یاد کر کے کہیں گے کہ ہاں وہی اچھے دن تھے، وہی اچھا وقت تھا، اور جن دنوں کے انتظار میں آپ آج ہیں کیا پتہ آپ ان دنوں میں ہوں ہی نہ۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب کہاں یہ ساتھ چھوڑ جائے۔ اپنے ہر لمحے کو اچھے سے جئیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ یہ کل کی فکر میں اپنے آج کو مت خراب کریں، وہ کل ہے اور کل کس نے دیکھی۔ اللہ پر یقین رکھیں اور ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں تاکہ کل کو اپنے رب کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کی تمام ویڈیوز دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔